غرور اور تکبر سے ناکامی تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابی اور فساد پیدا ہو تو جائے تو سارے جسم میں خرابی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے۔ جب ذکر ہو دل کا تو دل کی بیماریوں میں تکبر، غرور، حسد، بغض اور منافقت ہی دل کی بڑی بیماریاں ہیں، جو انسان کا سکھ چین چھین کر اسے ہر وقت کسی آگ میں جلاتی رہتی ہیں۔ غرور کا مطلب ہی دھوکہ ہے، جبکہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ یہ غرور تکبر انسان کو اپنے آپ، اپنی ذات میں گم کر کے دھوکہ دہی کا شکار کرتا ہے اور باقی سب کو حقیر بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ پر اس قدر فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کا ہر شخص کمتر دکھائی دینے لگتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے حسب نسب، اپنے مال اور اولاد، اپنے حسن و جوانی، اپنی تعلیم کے حوالے سے غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو حقیقتاً ان سب میں انسان کا کوئی زور نہیں۔ یہ سب چیزیں تو عطائے خداوندی ہیں۔ اس دنیا اور آخرت میں عزت انہیں ہی ملتی ہے جو انکساری کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں۔ آپ آج اپنے حسب و نسب اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں، مگر سوچیں کہ جس نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے وہ آپ سے یہ سب لے لے تو آپ کیا کریں؟ آج آپ کے پاس بہت پیسہ، بہت دولت ہے، مگر کل آپ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں اور یہ سارا پیسہ خرچ کر کے بھی شفا یابی حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ اس پیسے کا؟ آپ کو آج اپنے حسن اور جوانی پر غرور ہے، اگر آپ کسی حادثے میں اپنا یہ حسن کھو بیٹھیں تو آپ کا غرور کہاں جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے یہ سب عطا کیا ہے، اگر وہ سب لے لے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اکثر لوگ خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ غرور و تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا اور اسے ہمیشہ ناکامی سے دوچار کیا۔ سب سے برتر ہونا یہ وہ صفت ہے جو صرف خدا کو جچتی ہے، اور اس کا اقرار ہم دن رات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر کرتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ ہر وہ انسان جسے کامیابی سے نوازا گیا، اس نے زندگی میں جس بھی مقام پر خود کو برتر سمجھا، وہی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ میں نے بے شمار کامیاب اور ناکام افراد کو پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اکثر لوگوں کی ناکامی کی بڑی وجہ اپنے آپ کو بڑائی والا سمجھنا ہے۔ ان کی یہ عادت انہیں زندگی میں سیکھنے سے روکے رکھتی ہے، حتیٰ کہ ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ تمام کامیاب افراد جنہیں دنیا نے ہمیشہ عزت کے ساتھ اپنے لفظوں میں جانا اور اپنے آپ میں عاجزی کی مثال ہوتے ہیں، یہ لوگ خود سے زیادہ دوسروں کا بھلا سوچنے والے اور انہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کامیاب افراد کی یہی عادت نہیں بیوقوفوں کی محفل میں بھی سیکھنے کو بہت کچھ عطا کر دیتی ہے، جسے سمجھ کر سیکھ کر یہ لوگ اپنا سفر کامیابی سے عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ کامیاب افراد اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ خدا جو چیز عطا کر رہا ہے اس پر سب سے زیادہ حق بھی اسی کا ہے، لہٰذا میری بھلائی سر جھکانے میں ہے، اکڑنے میں نہیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتیں۔ انسان کا جس طرح خود کو کسی سے کمتر سمجھنا غلط اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا اور اپنی بڑائی جتاتے رہنا بھی کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خود کو ہر کام کا ماہر سمجھنا آپ کی زندگی کو روکے رکھتا ہے اور آپ بہت کچھ نیا سیکھنے کے بجائے محض اپنی خیالی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی کام میں مہارت حاصل ہے تو بلا شبہ یہ آپ کی خاصیت ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کام کو کرنے کا اہل نہیں۔
اکثر اوقات بڑے بڑے دعوے کرنا انسان کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ جو کام آپ مہارت سے کر سکتے ہیں، عین ممکن ہے کوئی دوسرا شخص اس کام کو اس سے بھی بہتر اور انداز میں اور کم وقت میں کر سکتا ہو۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں پر تکبر کرنے کی بجائے انسان عاجزی کو اپنا لے اور دوسروں کا سراہتے رہنا شروع کر دے۔ یہ اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے پا کر کچھ لوگ کامیابی کو برقرار رکھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ تکبر میں آ کر ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیں۔ خود کو برتر سمجھنے کی بجائے ایک عام انسان ہی سمجھیں۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ یہ عادت آپ کے لیے بہت کچھ نیا سیکھنے کی راہ ہموار کر دے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کو سراہنا شروع کر دیں، ان کے کام کی تعریف کریں اور مثبت سوچ اور عادات کو اپنا کر اپنی کامیابی کے سفر پر محنت کے ساتھ گامزن رہیں۔ ایک دن کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس سارے جو سبق آمیز جو میں آپ کو بتائے ہیں، ان پر عمل کر کے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔